گڈ ایوننگ۔ خداوند کا پاک کلام ہے پرانا عہد نامہ شریعت کی کتابوں میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 14واں باب۔ From the book of Exodus, this evening we are going to look at chapter 14. ہم پچھلے ہفتے نجات کی، مخلصی کی برکات کو، وہ سارے ایڈوانٹیجز، وہ سارا استحقاق جو ہمیں خداوند کی مخلصی کے وسیلے سے ملتا ہے، اور پھر وہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی نجات میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ سب ہم نے دیکھا تھا۔ اب آج ہم کہانی کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے، اور لیکن جو ایک آخری برکت ہم نے دیکھی تھی کہ خدا جن کو نجات دیتا ہے وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے، وہ ان کے آگے چلتا ہے، وہ ان کو راہ دکھاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے ذکر کیا تھا بادل کے ستون کا، اور ہم نے ذکر کیا تھا آگ کے ستون کا۔ خداوند جب ملک مصر سے اپنے لوگوں کو نکال کر لے آیا تو وہ خود ان کے آگے چلا کرتا تھا، ان کی رہنمائی کرتا تھا، اور یہ بہت بڑی برکت ہے مخلصی کی، نجات کی، کہ جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، اس کی نجات میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ تو یہ جو راہ دکھانا ہے، آگے چلنا ہے، یہ ہمارے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی نجات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب خدا تو ہمارے آگے آگے چلتا ہے، لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم اپنی نظر کے مطابق چلتے ہیں یا ایمان کے مطابق۔ Do we walk by sight or by faith؟ کیونکہ خداوند کے پیچھے چلنا، اس پر کل بھروسہ کرنا ہے، اور اگر ہم اس بھروسہ کرنے میں چوک جائیں تو پھر ہم راہ سے بھٹک سکتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون خداوند کی راہ پر اس کے پیچھے چلا اور کون چوک گیا، کیونکہ کہانی آج آگے چلتی ہے۔ 13ویں باب سے ہم آگے جا رہے ہیں۔ تو 14ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ فی ہخیروت کے مقابل بال صفون کے آگے ڈیرے لگائیں، اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا۔ فرعون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گھر گئے ہیں، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب جب آپ خداوند کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں تو کیا بنی اسرائیل کو خدا چھوٹے رستے سے لے کر گیا؟ Did he lead them through a shortcut؟ ایسا تو نہیں ہوا۔ وہ تو ان کو دشمنوں سے بچانے کے لیے، جنگ و جدل سے بچانے کے لیے لمبے روٹ سے لے کر آیا۔ اور اب ہم جس مقام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہاں تو یعنی کوئی بھی ملٹری اسٹریٹجسٹ اس راستے کو اختیار کر، جبکہ آپ کا دشمن آپ کے پیچھے آ رہا ہے، کوئی ملٹری اسٹریٹجسٹ آپ کو یہ مشورہ نہیں دے گا کہ آپ اس مقام پر چلے جائیں جہاں خدا ان کو لے کر جا رہا ہے۔ And therefore you have to walk by faith and not by sight۔ آپ کو لگے گا یہ رستہ تو بہت لمبا ہے، آپ کو یہ بھی لگے گا کہ یہ خداوند مجھے کس مقام پر لے آیا ہے، میں تو یہاں آ کر ولنریبل ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیے، پہلے وہ ان کو ایک لمبے روٹ سے لے کر گیا تاکہ وہ وہاں جو جنگ و جدل جاری تھا اس کو دیکھ کر ڈسکریج نہ ہو۔ اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مجدال اور سمندر کے بیچ، یہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ یہ گھاٹی ہے جس کے درمیان سے وہ گزر کر جا رہے ہیں، ایک تنگ گھاٹی ہے۔ بیچ فی ہخیروت کے مقابل بال صفون کے آگے ڈیرے لگائیں،
اسی کے آگے سمندر کے کنارے کنارے ڈیرے لگانا۔ اب ایک طرف پہاڑ ہے، دوسری طرف بیابان ہے، پیچھے سمندر ہے۔ تو اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اپنے ذہنوں سے تجزیہ کرتے تو وہ کہتے، بلکہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے کہ خدا ہمیں کہاں لے آیا۔ سو ہی ڈزنٹ آلویز لیڈ یو بائی دا شارٹیسٹ روٹ، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹے راستے سے لے کر جائے، اینڈ ہی مائٹ ناٹ لیڈ یو انٹو دا بیسٹ آف پلیسز، لیکن وی ہیو ٹو واک بائی sight, not by sight but by faith۔ اور جب اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی تو بادشاہی کھل گئی، کہ اس نے کہا یہ تو ایک جگہ پر گھر گئے ہیں، خدا نے کہا کہ وہ تمہارے پیچھے آئے گا، میں نے اس کے دل کو سخت کر دیا۔ اور یہ دل کو سخت کرنے کی کہانی جو ہے یہ ہم بہت دفعہ دہرا چکے ہیں کہ دل کو سخت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا۔ دیکھیں کہانی وہیں سے شروع ہوئی تھی کہ فرعون نے کہا میں تو یہوہ کو نہیں جانتا، یودھے واوہے کو میں نہیں جانتا۔ پھر خدا نے پہچان کرانی شروع کی، اور یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں 4 آیت میں تو وہ خدا نے ان کو کیا کہا، فرعون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا وہ زمین کی الجھنوں میں آ کر بیابان میں گھر گئے ہیں۔ اب اس کی رال ٹپکنی ہے، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لیں گے۔ تو وہ فرعون کی ایک سٹیٹمنٹ کہ میں یودھے واوہے کو نہیں جانتا مصر کو مہنگی پڑ گئی، کیونکہ اب خدا ان کو پہچان کرا رہا ہے اپنی، وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کو جان لے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے، اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اور پھر بنی اسرائیل نے ویسا ہی کیا جیسا خدا نے کہا۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ اب وہ پشیماں ہو رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کر دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے، اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا۔ آرمی کو لیڈ کرنے کے لیے 600 رتھ تھے، اور شاید مصر میں اتنے ہی رتھ تھے۔ These were the choice chariots۔ اور اس نے ان میں سرداروں کو بٹھایا، اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے، بڑے تم تراک کے ساتھ، ان کے سونے کے چاندی کے زیور لے کے، اور جو بھی ان کے ہاتھ لگائے اسلحہ لے کر وہ وہاں سے نکلے تھے۔ اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا، اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی حقیروت کے پاس بال صفون کے سامنے ڈیرا لگا رہے تھے جا لیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ it was not the best of places to save yourself. They were cornered between a rock and a hard place والی سچویشن یہاں پر ہو رہی تھی۔ سامنے سمندر ہے، پیچھے پہاڑ ہے، اس طرف بیابان ہے، گھاٹی ہے جس کا وہ تنگ راستہ ہے جس میں سے وہ گزر کر آئے، اور اب فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تو نہ صرف خدا مصریوں کو اپنی پہچان کروانا چاہ رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل بھی اسے جان جائیں۔ اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی۔ اب دیکھیے گا کہ who is walking by sight and who is walking by faith۔ اب ٹیسٹ آ گیا
کہ کیا وہ اپنی نظر کے دیکھے کے مطابق چل رہے تھے یا وہ ایمان سے چل رہے تھے؟ اب وہ فریاد کرنے لگے اور موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ ابھی میچورٹی نہیں آئی، ابھی وہ بھی خدا کو اس طرح سے نہیں جانے جس طرح سے ان کو جاننا چاہیے تھا۔ کیا ہے؟ گلہ کیوں لے کر آیا؟ اور واقعی وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک مقام پر جب فرعون نے ان کی بگار دگنی کر دی تھی، ان کو را مٹیریل دینا بند کر دیا تھا، اور اینٹوں کا تقاضا وہی تھا پہلے والا کہ اتنی ہی بنانی ہے، تو را مٹیریل دینا بند کر دیا، اور اس نے کہا کہ اب یہ تم کو کرنا ہے، را مٹیریل بھی خود ہی لے کر آؤ۔ تو انہوں نے پھر وہ گئے تھے فرعون اور موسیٰ کے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے کہا تھا، لیکن اب وہ یہاں آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تیسرے باب میں پڑھا تھا کہ خدا نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کی حالت دیکھی ہے جو مصر میں ہے، ابتر حالت دیکھی ہے، اور ان کی فریاد میرے حضور پہنچی ہے، میں نے سنی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں۔ تب تو وہ خدا سے دعا کر رہے تھے کہ اس میں وہاں سے نکال کر لے جا، اب جب وہ لے آیا تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے وہیں مرنا بہتر تھا۔ ہم مصریوں کی خدمت کرتے رہتے، وہ ہم سے بیگار لیتے رہتے، ظلم کرتے رہتے، ہماری نسل کشی کرتے رہتے، وہ ہمارے لیے بہتر تھا، بجائے اس کے کہ خدا اس تنگ جگہ پر ہمیں لے آیا جہاں سے ہمارے بھاگنے کا اب کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ So they were walking by sight۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت۔ اب دیکھیں، ایک شخص ہے جو میچور ہو گیا ہے، جو خداوند کو جان گیا ہے اپنی زندگی کے تجربات سے، and he is walking by faith۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو آج تمہارے لیے کرے گا۔ اب وہ بیچارہ بوڑھا موسیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے، کیونکہ ساری تہمت، سارا بلیم کس کے سر پہ آنا تھا؟ موسیٰ کے سر پر، کہ یہ ہم کو لے کر آیا مارنے کے لیے۔ تو اس نے کہا دیکھو کہ خداوند تمہارے لیے آج کے دن کیا کرتا ہے، وہ نجات کا بڑا کام جو آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ God is going to destroy them and annihilate them۔ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور وہ مصری تم کو ابد تک نہیں دکھیں گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ تو اٹس اے ڈبل ٹیوشن۔ خدا مصریوں کو بھی بتانا چاہتا ہے، لیکن وہ تو مرنے جا رہے ہیں، اور خدا بنی اسرائیل کو بھی سکھانا چاہتا ہے جو کہ زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ڈبل ٹیوشن اب چلنے والی ہے۔ خدا دونوں طرف اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، اپنا مکاشفہ دینا چاہ رہا ہے۔ So we see Moses standing up for God۔ موسیٰ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تم دیکھو گے خدا تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ So he is someone who has had been in a relationship with God۔ وہ خدا کے ساتھ ایک رشتے میں رہا ہے، وہ اب اپنے خدا کو
جان گیا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہے کہ جو خدا ہمیں مصر سے نکال کر یہاں تک لے کر آیا ہے وہی آگے بھی ہماری رکھوالی کرے گا۔ وہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑ سکتا، وہ بیچ بیابان میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنے لگا۔ سو اس نے لوگوں کو تسلی دی۔ 15ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں 15th ورس، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں۔ پہنچ گئی بنی اسرائیل کی فریاد بھی خدا تک پہنچ گئی۔ تو وہ خدا موسیٰ کو کہہ رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ تو ان سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ یاد رہے because they were walking by sight، وہ آنکھوں دیکھے کے مطابق چل رہے تھے، ان کے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ خدا نے کیا کہا؟ میں بناؤں گا راستہ۔ موسیٰ سے کہا تو اپنی لاٹھی بڑھا دے ایک دفعہ بحر کلزم پر، تو پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ اور وہی بحر کلزم جس کے بیچ میں سے میرے لوگ نکل کر خشکی پر نکل کر آگے چلے جائیں گے، وہ مصریوں کے لیے وہاں کیا ہوگا؟ اور دیکھ میں مصریوں کے دلوں کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کریں گے، اور میں فرعون اور اس کی سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا۔ کیا کہا تھا خدا نے 3 باب میں؟ میں اترا ہوں۔ 8ویں آیت، میں اترا ہوں تاکہ میں اپنے لوگوں کو مصر سے نکال کر لے جاؤں۔ انہوں نے کہا یہ جنگ میری ہے، میں لڑوں گا۔ میں فرعون اور اس کی سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا۔ I am going to win the battle۔ اور جب میں فرعون اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ چیلنج کر دیا تھا، اس کائنات کے خدا کو چیلنج کر دیا تھا فرعون نے کہ میں تو اس کو نہیں جانتا۔ پھر خدا نے کہا اب میں اپنی پہچان کراؤں گا۔ کرواتا چلا گیا، 9 چانسز دیے، نہیں مانے۔ 10ویں میں ان کے پیلوٹوں پر ہاتھ چلا دیا، پھر بھی ان کا دل سخت ہو گیا۔ مصری اب آ رہے ہیں بنی اسرائیل کو مارنے کے لیے۔ انہوں نے کہا اب جان لیں گے، جب ڈوب رہے ہوں گے اس پانی میں تو تب جانیں گے۔ کیا کہا تھا پولس رسول نے فلپیوں کے خط کے 2 باب میں؟ ہر گھٹنا جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ کرنا تو ہے، جان تو سب جائیں گے، لیکن کچھ پہلے جان جائیں گے، وہ خدا کی نجات میں شامل ہو جائیں گے، اور کچھ بعد میں جانیں گے جب پانی سر پہ سے گزر چکا ہوگا۔ اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہر۔ اب دیکھیے خدا اپنے لوگوں کو لیڈ کرتا تھا، وہ ان کے سامنے چلتا تھا۔ He led his people from the front۔ اور کیسے لیڈ کرتا تھا؟ وہ دن کو بادل کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ان کے آگے چلا کرتا تھا۔ لیکن اس وقت کیا ہوا؟ اور یہاں پر خدا کا فرشتہ کہا گیا تو they had protection۔ اب کیا ہوا؟ وہ ستون اٹھ کر ان کے پیچھے چلا گیا۔ Now God is in between
the Israelites and the Egyptians. ایک طرف بنی اسرائیل ہیں، دوسری طرف مصری ہیں. خدا بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے آنے سے کیا ہوا؟ یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں ہو گیا. سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی، تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی. پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے. ظاہر ہے آگ کا ستون ہے، مصری اس کو کیسے کراس کر کے آ سکتے تھے؟ لہٰذا رات بھر تو وہ ایک دوسرے سے دور رہے. پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی 2 حصے ہو گیا. امیزنگ، امیزنگ. ہوا چلی ہوگی، انہوں نے سمجھا ہوا کی وجہ سے وہ 2 حصے ہو گیا. خداوند کہتا تو اسی وقت بھی وہ 2 حصے ہو سکتا تھا، بٹ یہ پروسیس پوری رات میں جاری رہا، اور پانی 2 حصے ہو گیا. اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گیا. اب آپ سوچئے، سمندر کی تہ ہے، اس کو خشک ہونے میں کتنا عرصہ لگ سکتا تھا؟ جو زمین صدا سے پانی کے نیچے رہی ہو، واٹر ٹیبل کتنا ہوگا وہاں، اس کو خشک ہونے میں عرصہ لگ سکتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ وہ خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا. اب یہ دیکھیں، مصری دیکھ رہے ہیں. کیا پہلے کبھی انہوں نے ایسا منظر دیکھا ہوگا؟ نہیں دیکھا ہوگا. خدا اب بھی اپنی پہچان کرا رہا ہے کہ جان لو کہ میں ہی خدا ہوں. لیکن اس قدر وہ انتقام کی دھن سوار تھی، وہ پٹی آنکھوں پر بندھی ہوئی تھی. کیا ہوا؟ اور مصریوں نے تعاقب کیا. They went after the Israelites. اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے. اب یاد رکھیے، وہ لوگ ہیں جن کے پہلوٹھے پہلے مر چکے ہیں. اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا. اب جب آ گئے بیچ میں تو ایک دم جب ادھر ادھر دیکھا تو یہ کیا؟ اگر آپ نے کہیں پر وہ دیکھیں ہیں ٹنل جس میں سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کے دونوں طرف آبی جانور ہو، وہ لارج سائز وہ ایکویریم جس میں کہ بیچ میں سے آپ گزر سکتے ہیں، راستہ ہوتا. ابھی ادھر پانی ہے اور سب کچھ نظر آیا، تو جب بیچ میں پہنچے تو گھبرا گئے کہ یہ کہاں آ گئے ہیں. اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا. یعنی وہ جو خشک زمین پر چل کر نکل چکے تھے، وہ واٹر ٹیبل واپس اپنی جگہ پر آ گیا، پھنس گئے ان کے رتھوں کے پہیے. تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے. Now they have come to a very crude realization کہ یہ تو خدا ہے جو ان کے behalf پر لڑ رہا ہے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے. اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصل کی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہہ و بالا کر دیا. اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا.
پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح۔ وہی سمندر ہے، وہی راستہ ہے جو خدا نے ان کے لیے بنایا، اسی راستے پر سے بنی اسرائیل بھی گزرے ہیں، اسی راستے پر سے مصری بھی گزرے، لیکن بنی اسرائیل پار لگ گئے اور مصری اسی پانی میں غرق ہو گئے۔ ڈفرنس، they were the people of God, covenant people، جن کے ساتھ خدا نے عہد کیا ہوا، ان کو وہ نکال کر لے گیا، اپنے زور بازو سے نکال کر لے گیا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ کیا کہا تھا موسیٰ نے؟ آج کے بعد پھر ان کی شکل نہیں دیکھو گے۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتا ہے یہ ایمان۔ میں نے کہا تھا نا ڈبل ٹیوشن ہے، کچھ فیل ہو گئے، کچھ پاس ہو گئے، تو جان لیا انہوں نے کہ ان کا خدا بہت بڑا خدا ہے۔ یہ ریئلائزیشن ان کو ہو گئی، اور وہ خدا پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ ایک دن پہلے بڑبڑا رہے تھے کہ ہمیں کیوں خدا یہاں پر مارنے کے لیے لے آیا ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، گریٹ سٹوری آف ریڈیمپشن، مخلصی کی، خلاصی کی، نجات کی خوبصورت کہانی ہے۔ خدا جن کو مخلصی دیتا ہے ان کے آگے چلتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم آنکھوں دیکھے پر ایمان لاتے ہیں یا ایمان سے خدا کے پیچھے چلتے ہیں۔ ڈو وی واک بائی سائٹ اور ڈو وی واک بائی فیتھ؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔